دو بکا سے قرآن بیویاں آئی ہے رخصت کو محلے کی تمام سب سے ملتی ہے گلے رو رو کے ہمشیر امام ہاتھ مل مل کے ہمسایہ کرتی ہے کلام مل مل کے ہمسایہ کرتی ہے کلام کیا قیامت ہے کہ ویران یہ گھر کرتے ہیں آئے کس گرمی میں شب سفر کرتے ہیں آئے کس گرمی میں شب سفر کرتے ہیں طرف دیکھ کے شک ہوتا ہے دل ہائے یہ پھول سا بچہ ہے سفر کے قابل یہاں سے کیا سوچ کے جاتے ہیں امام عادل جنگلوں میں نہ ملے پانی تو کیا مشکل جنگلوں میں نہ ملے پانی تو کیا مشکل ہے غضب شہر کو ویران کیے جاتے ہیں شیر خانے کو بھی ہمراہ لیے جاتے ہیں شیر خانے کو بھی ہمراہ لیے جاتے ہیں بیویاں روتی ہے سن سن کے زینب کا بیان گود میں فاطمہ صغریٰ کو لیے بیٹھی ہے ماں دیکھ کر صورت بیمار کو کرتی ہے فغاں ماں سے ہر بھائی ہے فاطمہ صغریٰ کا بیان ماں سے ہر بھائی ہے فاطمہ صغریٰ کا بیان اب تو اچھی ہوں میں منہ اشکوں سے دھونا کیسا میں تو ساتھ آ کے چلتی ہوئی رونا کیسا میں تو ساتھ آ کے چلتی ہوئی رونا کیسا بانوں نے کے صغریٰ تیرے صدقے مادر تم چلو ساتھ تو اس سے ہے بھلا کیا بہتر مجھ سے کیا کہتی ہو مالک ہے شہر جن و بشر تم ہو بیمار نگہبان تمہارا دعویٰ تم ہو بیمار نگہبان تمہارا دعویٰ شاب دیکھیے کس کس کو لیے جاتے ہیں یا حوالے میرے تم کو کیے جاتے ہیں یا حوالے میرے تم سب کو کیے جاتے ہیں یہ تھا کہ شہ یثرب بتائے گھر میں مغموم و حزین سید والا آئے کہا مادر سے سکینہ نے کہ بابا آئے بولی بیمار کے ہاں میرے مسیح آئے بولی بیمار کے ہاں میرے مسیح آئے شہ نے زینب سے کہا قلق بڑھتا ہے صغریٰ سے بھی رخصت کے دن چڑھتا ہے صغریٰ سے بھی رخصت کے دن چڑھتا ہے کہ یہ آئی قریب فاطمہ صغریٰ کے امام کانپتے ہاتھوں سے بیٹی نے کیا اٹھ کے سلام بولے چھاتی سے لگا کر یہ شہ عرش مقام بیٹھو بیٹھو کے بدن ذوق سے لرزائے تمام بیٹھو بیٹھو کے بدن ذوق سے لرزائے تمام جو مقدر میں ہے وہ رنج نہیں ٹلتا ہے اب سے تم جلتی ہو غم سے میرا دل جلتا ہے اب سے تم جلتی ہو غم سے میرا دل جلتا ہے
الحمد پڑھی آپ نے صحت کی دعا اور بیمار کو چھاتی سے لگا کر یہ کہا بیٹی تم گھر میں رہو یہی مرضی ہے خدا بیٹی تم گھر میں رہو یہی مرضی ہے خدا ساتھ لیتے تو توانا تمہیں پاتے بی بی ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بی بی ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بی بی بستر پائے چلائی بسدا ارے لوگوں مجھے تامو کے چلی جسم سے جان ایک بیگ پھر گئی قسمت یہ ہوا کیا سامان ہائے بابا مجھے چھوڑ کے جاؤ گے کہاں ہائے بابا مجھے چھوڑ کے جاؤ گے کہاں میری فرقت ہوئی کس طرح گوارا بابا بے اجل آپ نے بیمار کو مارا بابا بے اجل آپ نے بیمار کو مارا بابا صغرا کیے سنتے تھے شہ کون مکان آئے جو اتنے میں ہم شکل رسول دو جہاں دیکھ کر بھائی کو بولی وہ بسدا فغان آؤ بھیا علی اکبر میں تمہارے قربان آؤ بھیا علی اکبر میں تمہارے قربان اپنا کچھ بس نہیں بابا تو ہمیں چھوڑ چلے تم بھی کیا خارے ناشاد سے منہ موڑ چلے تم بھی کیا خارے ناشاد سے منہ موڑ چلے میرے عاشق میرے شہدا میرے پیارے بھیا تم پر اس خستہ جگر کو کوئی بارے بھیا مجھ سے اب چھوٹتے ہو صدقے میں تمہارے بھیا تم چلے اور بہن گور کنارے بھیا تم چلے اور بہن گور کنارے بھیا پہلے تربت پا میری عشق بہاتے نہ گئے قبر بیمار کی آسرم میں بناتے نہ گئے قبر بیمار کی آسرم میں بناتے نہ گئے محفل سجی رہی گل ہو گیا
सबको देख कर अल्लाह जाने कैसे मजरूर की जाने कैसे मजरूर की झुकाए हुए बादी दे पूर्णम निकले जोशो फर्जंद कमर बांध के बाहर निकले रोके फरमाया के शहर से अब रोके फरमाया के शहर से अब हम निकले से गिरिए जहरा की सदा ती है देखिए किस्मत में किस रसूल ले जाती है किया शाह ने सुए खब्र शहंशाह नाम बर तस्लीम झुके मुता सिले बाब सलाम अज़्न पढ़ कर जो गए खब्र के नज़दीक इमाम अर्ज़ की आया आखिरी रुखसात की आया आखिरी रुखसात को बुलाए मका हमसे अब शाह जमन छुटता है आज हज़रत के नवासे से वतन छुट आज हज़रत के नवासे से वतन छुटता है सब है घरों में मुझे मिलता नहीं चैन सख्त आफत में है अब आपका ये नूरुल टुकड़े दिल होता है जब रोके हरम करते हैं बैन नन्हे बच्चों को भला लेके किधर जा बच्चों को भला लेके किधर जा बेचैना जंगल में अमा मिलती है देखिए खब्र मुसाफिर को कहाँ मिलती है खब्र मुसाफिर को कहाँ मिलती है दिन है के परिंदे भी नहीं छोड़ते घर मुझको दरपेश है इन रोजों में आफत का सफर है कहीं कत्ल का सामा कहीं लुट जाने का डर साथ है बच्चों का है साजिश साथ है बच्चों का है बारिश है जीने से हूँ पास अपने बुला लो नाना अपनी दुर्बत में नवासे को छुपा लो बद में नवासे को छुपा लो करके जो तावीज़ से लिपटे सरवार यूं हिली खब्र के थर्राई जरी है अनवर आई तुरबात से ये आवाज़े हबीबे दावत तेरे गुर्बत के मैं सच्चे मेरे मजलूम गुर्बत के मैं सच्चे मेरे मजलूम समझाना मेरी गो
کس میرے مظلوم مسافر شبیر نہ رہا کوئی بھی تیرا یاور و ناصر شبیر ہائے گورے غریباں کے مجاور ہائے گورے غریباں کے مجاور کا سلام نکلے روتے ہوئے جب روزہ انور سے امام شنے ازدام کیا رو رو کے زینب سے کلام قبر پر ماں کی مجھے چل گیا شاہ گھبرا ہے محمل میں میں کیوں کا میں صدقے اس عاشق میں غیر سے گو ہے پا تو میرا پسار یہ صدا سن کے برادر کو پکارے صدا سن کے برادر کو پکارے تیری غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے غربت میں اسے مار نہ ڈالے أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمخاطب بطه وياسين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله وإطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. 28 رجب کی یہ تاریخ اس مجمع کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایام اعزا کی پہلی تاریخ ہے. آپ کے علم میں ہے تبھی آپ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. کربلا کے واقعے کا ظاہری طور پہ آغاز آج کی اس تاریخ سے ہو رہا. مدینہ منورہ سے ایک ایسا قافلہ آج روانہ ہو رہا کہ جس قافلے کی واپسی جب آخر سفر یا اوائل ربیع الاول میں ہوئی تو آج اس قافلے کو دیکھنے والے اور اس دن اس قافلے کو دیکھنے والے حیرت کے عالم میں ایک سوال کرتے ہیں. میری آج کی مجلس جس عنوان پر ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید وہ عنوان پر گفتگو کرتے کرتے یہ وقت نہ ملے کہ میں یہ والی روایت آپ کو سناؤں، میں عنوان سے پہلے 28 رجب کی مناسبت سے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو شہر مدینہ میں آج بھی تھے اور اس دن بھی تھے جس دن یہ قافلہ واپس آیا، اور ان دونوں قافلوں کا فرق ان کو حیرت میں ڈال رہا تھا. چنانچہ ان میں سے ایک کا واقعہ تاریخ کے اوراق پر ہے کہ جب یہ قافلہ پلٹ کے واپس آ رہا تو وہ خدمت امام میں جا رہا، اور میرے چوتھے امام کی خدمت میں پہنچ کے پہلے تو وہ یہ یاد دلاتا کہ فرزند رسول میں اس دن اسی شہر مدینہ میں تھا، اگرچہ اس دن محلہ بنی ہاشم میں آنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی. 12 برس کا بچہ بھی محلہ بنی ہاشم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ رسول کا گھرانہ اور علی کے اہل حرم جا رہے ہیں. لیکن محلہ بنی ہاشم کے باہر جب یہ قافلہ نکلا، اور 28 رجب کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 28 رجب کی سپہر کو یہ قافلہ روانہ ہوا، اس لیے یہ آج کی یہ تاریخ اور یہ وقت اس قافلے کے مصائب پڑھنے کے لیے زیادہ مناسب ہے یسٹرڈے یعنی کل کی تاریخ کے مقابلے. ابھی اس قافلے کو مدینے سے نکلے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے جب یہ مجلس ہو رہی، تو وہ راوی کہتا ہے کہ مولا جب یہ قافلہ شہر مدینہ سے محلہ بنی ہاشم سے نکل کے باہر آیا تو میں یہ منظر دیکھ رہا تھا. کیا شان تھی اس قافلے! 28 رجب کا وہ قافلہ کس شان کے ساتھ جا رہا. محملیں ہیں، عماریاں ہیں، پردے ہیں، انتہائی احترام کے ساتھ یہ سیدانیاں اپنی اپنی محملوں میں بیٹھی ہیں. جس طرف نگاہ ڈالی جاتی ہے بنی ہاشم کے شہزادوں کے چاند سے چمکتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں، اور مولا قافلے کے آگے آگے جو علم چل رہا ہے اس علم پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں تو سبز رنگ کا اور ہرے رنگ کا علم نظر آتا، اور مولا وہی قافلہ ہے. اور آج میں اس شہر مدینہ میں اس کے واپسی کو دیکھ رہا ہوں کہ جدھر نگاہ ڈالی جائے مرد تو مرد، کوئی بچہ بھی نظر نہیں آتا مولا بجدھا ہوتے. اور جس وقت اس قافلے میں میں نگاہ ڈالتا ہوں تو محملوں کے پردوں سے لے کر علم کے رنگ تک سب سیاہ اور کالے رنگ نظر آتا. فرزند رسول میں صرف ایک سوال کا جواب آپ کے پاس لینے آیا ہوں. 28 رجب کے قافلے کی شان کو یاد کر اور ربیع الاول کے شروع میں آنے والے گزرے ہوئے قافلے کو دیکھ کر رونے والے دنیا بھر کے صاحبان ایمان کے سامنے میرے چوتھے امام نے ایک عجیب جواب رکھا. پہلے تو سوال کرنے والے کا سوال سنی، اگرچہ یہ سوال ایسا اس سوال کو سن کر بھی ہمارا خون کھول رہا اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس آدمی کو کیا کہیں، جو گستاخ لگ رہا ہے، بے ادب لگ رہا ہے، بدتمیز لگ رہا، جسے یہ بھی پتا نہیں کہ شان امامت کیا ہوتی. لیکن دوسری جانب اس سوال کرنے والے کا ایک اعتبار سے شکریہ ادا کرنے کا دل چاہتا کہ اس کے سوال ہمارے سامنے 28 رجب کے اس قافلے کی شان، اس کی وجہ بیان کر. اس کا سوال کیا؟ سوال یہ کہ مولا یہ جو دو قافلوں میں فرق ہو گیا، قافلہ ایک ہی ہے لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہے، آنے کا انداز کچھ اور، تو اتنا بتا دیجئے
کہ جس مقصد کے لیے آپ کا بابا مدینے سے 28 رجب کی سے پہر کو نکلا، جب آپ اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کے آ رہے ہیں تو اس مقصد کو حاصل کر کے آ رہے ہیں، کامیاب ہو کے آ رہے ہیں، فتح حاصل کر کے آ رہے ہیں؟ یا مولا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ساری قربانیاں دی گئی، وہ ہرے رنگ کے علم سے کالے رنگ کا علم ہو گئے اور پتہ چلا کہ ناکام اور شکست کھا کے آ رہے ہیں؟ کتنا گستاخ، کیسا بدتمیز، شان امامت سے کتنا ناواقف انسان ہے کہ ایسا سوال کر رہا۔ لیکن عجیب بات یہ کہ جیسے اس نے یہ سوال کیا، فرزند رسول وارث حسین میرے چوتھے امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اے شخص، میں خالی تجھے ایک چھوٹے سے کام کی زحمت دیتا ہوں اور پھر تیرے سوال کا جواب۔ محلہ بنی ہاشم اور روضہ رسول میں کتنا فاصلہ، جو لوگ شہر مدینہ جا چکے ان کو معلوم۔ اب تو خود محلہ بنی ہاشم روضہ رسول میں آ چکا، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہاں سے جو کیمرہ لگا اتنا فاصلہ ہوگا روضہ رسول یعنی مسجد النبوی اور محلہ بنی ہاشم، اور امام محلہ بنی ہاشم میں بیٹھے کہا جاؤ اس مسجد، میرے نانا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ گیا اور نماز پڑھ کے آیا اور کہا مولا میرے سوال کا جواب۔ تو میرا چوتھا امام آج کے اس قافلے کا وارث، آج کے اس قافلے کا جانشین ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تجھے اپنے کس سوال کا جواب چاہیے؟ کیا تجھے تیرے سوال کا جواب نہیں ملا؟ حیران ہو کر کہا مولا آپ نے تو کچھ ارشاد ہی نہیں فرمایا۔ امام نے کہا تیرا سوال کیا؟ مولا میرا سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے کامیاب آئے کہ ناکام ہو؟ کہا ابھی تو کیا عمل کر کے آ رہا؟ کہا مولا آپ کے حکم پر نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا یہی تیرے سوال کا جواب۔ رہتی دنیا تک، قیام قیامت تک جب یہ نماز پڑھی جائے گی، یہ نماز اس بات کا اعلان ہوگی کہ 28 رجب کا قافلہ جس مقصد کے لیے مدینے سے نکلا تھا، چاہے وہ قافلہ اجڑ گیا، چاہے اس قافلے کے سارے مرد مار دیے گئے، چاہے اس قافلے کی ساری سیدانیوں کو قیدی بنا دیا گیا، چاہے اس قافلے کے رنگ ہرے سے سیاہ ہو گیا، لیکن یہ قافلہ کامیاب ہے قیام قیامت تک، رہتی دنیا تک۔ دنیا کے جس گوشے میں جب کبھی نماز پڑھی جائے گی، یہ نماز حسین کی فخر نصرت کا اعلان ہوگی، یہ نماز یزید کی شکست کا اعلان ہوگی، یہ نماز اعلان ہوگی کہ 28 رجب کا مقصد حاصل ہوا۔ اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی ضعیف سی یا غیر معتبر سی یا غیر مشہور سی روایت میں نے پڑھی، یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں خود امام معصوم نے اپنے دادا حسین کو سلام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ سلام کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا، بچوں سے الگ انداز سے بات کی جاتی ہے، دوستوں سے الگ انداز کے سلام ہوتے ہیں، بزرگوں کی خدمت میں الگ طرح کا سلام پیش کیا جاتا۔ خدمت امام میں اگر ہم جائیں اور اب خدمت امام میں سلام کرنا چاہیں تو آقا حسین مولا حسین کی خدمت میں ہم کیسے سلام کریں؟ یہ ادب، یہ تہذیب، یہ طریقہ، یہ سلیقہ حسین ہی کے پوتے ہمارے چھٹے امام نے سکھایا، جسے زیارت وارثہ کہتے ہیں۔ تو اس زیارت وارثہ جب ہم نے آقا حسین کو سلام کیا، اے آدم کے وارث ہے، نوح کے وارث ہے، ابراہیم کے وارث ہے، موسیٰ کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث ہے، رسول خدا کے وارث ہے، امیر المومنین کے وارث، اور جب آقا حسین کو ان کے نسب کے ذریعے یاد کیا، اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے، اے خدیجہ طاہرہ کے بیٹے، تو فوراً ہم نے کہا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ 28 رجب کو جو قافلہ لے کر آپ مدینے سے نکلے تھے، تو اس قافلے کی مدد سے آپ نے نمازوں کو قائم کر دیا، اس قافلے کی مدد سے آپ نے نمازوں کو بچا دیا ہے۔ 61 ہجری کی عاشور سے لے کر قیام قیامت تک، وہ دن آنے تک کہ جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، ہر مومن دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہو، ہر شب جمعہ آقا حسین کو اس انداز سے سلام کر رہا ہے۔ تو یہ آج کا قافلہ، یہ 28 رجب کا قافلہ، یہ ایسی شان والا قافلہ کہ جس کی یاد میں آپ اپنی مصروفیات چھوڑ کر، اپنے دنیا کے کام چھوڑ کر، اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر یہاں پہ آ کے جمع ہوئے ہیں۔ اس قافلے کے پہلے مقصد کو تو اس سے سمجھیے، لیکن اس کی مزید تشریح و تفصیل منزل مصائب میں تقریر کے آخر میں آئے گی۔ اب ذرا سا اس نماز کے حوالے سے جو پیغام ملا اس سے ہٹ کر، یہ قافلہ حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلا اور 22 رجب اور 24 رجب کے درمیان کوئی تاریخ تھی جب
میرے آقا نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، قافلے کے ساتھ روانہ ہونے سے پہلے آقا حسین 22 رجب اور 26 رجب کے درمیان ایک جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے مومن کو یاد ہو گیا، علی الاسلام السلام۔ اگر ایسا اسلام ہو جس میں یزید کو حکمران بنا دیا جاتا، اس اسلام پہ میرا ندائی سلام۔ وہ اسلام پھر اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، وہ اسلام ہی نہیں۔ یہ حسین اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کون اسلام؟ آج میں نے سورہ آل عمران کی جس آیت کی تلاوت سرنامہ کلام کے طور پہ کی، یہ آیت قرآن کریم کی ان بے شمار آیات میں سے ہر تھوڑی دیر کے بعد قرآن اسی آیت کو الفاظ بدل کے دہراتا۔ قرآن کی بے شمار آیات میں سے جس میں مختلف حوالوں سے اسلام کی فضیلت بیان کی گئی۔ کبھی یہ قرآن کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین دنیا میں بے شک سینکڑوں ہوں، ہزاروں ہوں، اللہ کے نزدیک صرف ایک دین ہے جس کا نام اسلام۔ کبھی قرآن کہتا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اگر تمہارے لیے کسی چیز کو پسندیدہ قرار دیا تو وہ اسلام کو۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے تو کوئی نیکی قبول نہ کی جائے۔ ہو سکتا دنیا میں تمہیں نقصان کا احساس بھی نہ ہو، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں پتا چلے گا کہ یہ آدمی کتنا نقصان اٹھانے والا۔ لیکن یہ اسلام ایک عجیب حدیث جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا، جس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد مختلف حوالوں سے ہمیں یاد دلایا جا رہا، اس کے بارے میں پیغمبر نے ایک عجیب حدیث ارشاد فرمایا، بہت ہی عجیب حدیث۔ اس لیے عجیب میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث دو سرے رکھتی ہے۔ اس کا پہلا سرا پیغمبر کے زمانے میں اور دوسرا سرا ہمارے زمانے میں، درمیان کے سارے زمانے خالی ایسی حدیث ہے کہ اس کا ایک سرا، ایک حصہ پیغمبر کے زمانے میں اور ایک ہمارے زمانے میں۔ حدیث کیا ہے اس کو سننے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے کہ یہ حدیث کب ارشاد فرمائی تھی۔ مسلمان بہت خوش ہیں، ماہ مبارک رمضان فتح مکہ کی ایک تاریخ آتی، جس دن مسلمانوں نے مکے کو ری کیپچر کیا، مسلمانوں نے مکے کو دوبارہ فتح کیا۔ بت شکنی کا مرحلہ طے ہونے سے کچھ پہلے کی یہ بات، مسلمان بے انتہا خوش نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر مسلمان وہ 9 سال پہلے اسی مکے کے اندر تھے، مگر صرف کلمہ اسلام پڑھنے کے جرم مصائب کا اور مظالم کا اور ٹارچر کا نشانہ بن رہے، خاص طور پر بلال حبشی کی خوشی دیکھنے کے قابل، جس مکے میں بلال کے گلے میں رسی باندھ کر ان کو گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا جاتا، آج اسی مکے میں بلال فاتحانہ شان کے ساتھ کھڑے۔ کل غلام مانے جاتے تھے، آج پیغمبر نے ان کو مکے کا سردار بنا دیا جب یہ حکم دیا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ جاؤ اور اس طرح سے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو کہ عرب کے سارے سردار تمہارے پیروں کے نیچے نظر آ رہے ہیں۔ آج عمار یاسر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، یہ وہی عمار یاسر کہ ٹھیک 9 سال پہلے اسی مکے کے اندر ان کی والدہ کو ابو جہل نے برچھی مار کے شہید کیا، صرف اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں عمار کے والد یاسر انتہائی مظالم کے بعد اس طرح شہید کیے گئے کہ پیغمبر تک رو دیے۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں 9 سال پہلے عمار کو جانور کی کھال میں بند کر کے پانی کے تالاب میں اتنی دیر رکھا جاتا تھا کہ ان کا گلا گھٹنے لگتا تھا اور سانس رکنے لگتی تھی۔ خباب ابن ارت، کیا کہنا ان کی خوشی کا، یہ وہ صحابی کہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے ایک خطبہ خباب ابن ارت کے بارے میں کہا کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور اپنی رحمتیں نازل کرے۔ لیکن مولا نے اس وقت کہا کہ جب مولا کے خلافت ظاہری، میں بات کر رہا ہوں فتح مکہ کے لیے، خباب ابن ارت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ 9 سال پہلے یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جس کی پیٹھ کو لوہے کی سیخوں کو آگ میں گرم کر کے اس کے ذریعے سے پیٹھ کو داغدار کیا جاتا۔ آج مکے میں ان لوگوں کی بادشاہی، آج مکہ ان غلاموں کے ہاتھ میں، آج جن پر کل تک ظلم ہوتا تھا وہ مکے کے سردار بن کے اس طرح سے آئے کہ وہ قریش کے بڑے بڑے سردار ان کے پاؤں تلے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر نے بلال ہو، عمار ہو، خباب ہو، عبداللہ ابن مسعود اور اس جیسے ان مسلمانوں کی خوشی دیکھی جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ صرف 9 سال کے اندر اندر زمانہ ایسا بدلے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے ایک عجیب جملہ کہا کہ اتنا خوش نہ ہو، ایک بات یاد رکھو،
कान अल इस्लाम गरीबन व सयकून गरीबा। ये इस्लाम जो पहले गरीब था, वो जो 9 साल पहले का जमाना तुम्हें याद आ रहा, किसी की कमर लोहे की सीखों से जलाई जा रही, किसी के गले में रस्सी बांधी जा रही, किसी के सीने पे पत्थर रखकर उस पत्थर को सीने पे तोड़ा जा रहा, उस वक्त इस्लाम गरीब था। कान अल इस्लाम गरीबा। तो ये ना समझना कि अब इस्लाम को कामयाबी मिल गई तो हमेशा ऐसा रहेगा। सयकून गरीबा, अनकरीब ये इस्लाम दोबारा गरीब हो जाएगा। एक हदीस, इसका पहला सिरा पैगंबर इस्लाम के जमाने के मक्के में, और इसका दूसरा सिरा हमारे और आपके आज 2004 सन के अंदर पाया जाता। इस्लाम गरीब था, दोबारा गरीब होने वाला। दरमियान में वो हदीस आ गई कि जहां पे 28 रजब के काफिले ने उस वक्त इस्लाम को बचा लिया, लेकिन गरीब था। इसका मतलब क्या? गरीब उर्दू वाला गरीब मुराद नहीं कि पैसे नहीं है, फकीर है, फाकिर हो रहे, इसको गरीब नहीं कहते। हमारे यहां गरीब उसके लिए इस्तेमाल होता है जिसकी हैसियत ना, पैसे ना, माली एतबार से जिसका स्टेटस बहुत ही लो। नहीं, अरबी में गरीब कहते हैं गरीबुल वतन यानी मुसाफिर। अच्छा, मुसाफिर को भी गरीब क्यों कहते हैं? असल में तो मुसाफिर को भी गरीब नहीं कहते। मुसाफिर को गरीब क्यों कहते? मुसाफिर को गरीब इसलिए कहते कि आज तो खैर दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। 1400 साल पहले मुसाफिर किसका नाम? मुसाफिर नाम था जिसको अपने गांव या शहर से बाहर की खबर ही नहीं। जब वो सफर करता, जिस इलाके में जाता, इसकी जबान अलग, वहां वालों की जबान अलग, इसका खाना अलग, वहां वालों के खाने अलग, इसका लिबास अलग, वहां वालों के लिबास अलग, इसका कल्चर अलग, वहां वालों के कल्चर अलग। नतीजा ये कि न ये अपनी बात उनको समझा पाता, न वो अपनी बात इसको समझा पाते। ये उनको देख के हैरान होता है, वो इसको देख के हैरान होते हैं। जैसे आज अभी भी हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान में ऐसे देहात हैं जहां के लोगों ने ट्रेन नहीं देखी, हवाई जहाज नहीं देखा, कार नहीं देखी। अभी भी ऐसे बिहार के रिमोट एरिया में चले जाए, पाकिस्तान के कबायली इलाके में पहुंच जाए, अभी भी ऐसे लोग, उनको वहां से उठा के अगर आप मेलबर्न के सिटी सेंटर में लाके खड़ा कर दें तो कैसे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाए। इतनी ऊंची इमारतें, ऐसा निजाम, वो तड़ से गिरेंगे और बेहोश हो जाएंगे, ना मरे तब भी गनीमत, वरना मौत आ जाना चाहिए। या जैसे मसलन मरीख से वहां कोई रहता हो इंसान, वो सफर करके इस दुनिया में, अब वो अपने अंदाज से आएगा, उसको देख के हम हैरान होंगे, हमें देख के वो हैरान होंगे, क्योंकि हो सकता है उसकी 1-2 आंखें ना हो, 3 आंखें, जिसको एलियन आजकल कहा जाता है। और हॉलीवुड ने तो बहुत फिल्में बनाई थी, अब सुना इंडिया वालों ने भी बनाना शुरू कर दी। अब वो उसका अंदाज अलग, हमारा अंदाज अलग, वो खाने का उसका तरीका अलग, हम मुंह से खाते, हो सकता है वो नाक से खाता हो, कोई नहीं। अब हम जो है जो खाना खाते हैं, हो सकता है मिट्टी या पत्थर खाता हो। तो मुसाफिर को भी गरीब नहीं कहते, मुसाफिर को गरीब इसलिए कहते हैं कि मुसाफिर जहां जाता है उसको देख के लोग हैरान होते हैं। अरे चले छोड़े, अब आजकल तो आप लोग ऑस्ट्रेलियन ही बन गए ना, तो ऑस्ट्रेलिया ही की मिसाल दीजिए कि जब यहाँ पर जेम्स कुक आया और पहली मर्तबा यहाँ के 2 सरदारों को गिरफ्तार करके लंदन ले गया, तो उन्हें इसी तरह से तो पिंजरे में रखा गया था जिस तरह से जू के जानवरों को रखा जाता। वो उनको देख के हैरान हो रहे थे और वहां के लोग इसको देख के हैरान हो रहे थे। तो मुसाफिर को गरीब क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो एक शहर से दूसरे शहर में गए, इसलिए कहा जाता है कि उसकी हर चीज उस शहर वालों को हैरान करती, शहर वालों की चीज इसको हैरान करती जो ना थी। अगर हम बेहतरीन लफ्ज उर्दू में ढूंढना चाहें गरीब के लिए तो वो है अजीबो गरीब। इस्लाम पहले अजीबो गरीब मजहब था, पैगंबर कह रहे इस मक्के में, और दोबारा ये इस्लाम अजीबो गरीब बनने वाला। अच्छा, पहले मक्के में ये अजीबो गरीब क्यों था? गरीबुल वतन क्यों था? पैसे के एतबार से नहीं, सफर के एतबार से नहीं, अपने अहकामात के एतबार। मक्के वालों की समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी कोई मजहब हो सकता है जो शराब को हराम करता हो। भाई उनकी निगाह में शराब और पानी में कोई फर्क नहीं, बल्कि उस जमाने के एतबार से पानी से ज्यादा आम इस्तेमाल की चीज शराब होती। अरब के सहराओं में बारिश होती कहां, पानी बरसता कहां? वहां तो पानी बहुत बड़ा मसला रहता है। आज भी आप पूछिए उन लोगों से जो सऊदी अरब से आए, पानी महंगा होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन उस वक्त महंगे और सस्ते की बात ही नहीं, शराब मौजूद है, पानी मिलता ही नहीं है। तो उनकी समझ में ऐसा मजहब ही नहीं आ रहा जो कह रहा है कि शराब हराम, उनकी समझ में वो मजहब ही नहीं आ रहा जो कहता है कि अगर जानवर, वो जो हिंदू एतराज करते हैं, इसको आप अरब के बुत परस्तों का एतराज बना लीजिए, वाह, समझ में नहीं आ रहा कि अगर किसी जानवर को तुम मारो तो वो हलाल है और अगर अल्लाह उसे मारे तो वो हराम हो जाता।
ان کی عقل میں ہی یہ مسئلہ نہیں بیٹھ رہا، ان کی سمجھ میں ہی یہ نہیں آ رہا کہ مثلاً کزن، بھاوج، سالی، بہنوئی یہ سب بھی نامحرم ہو سکتے اور ان سے حجاب کرنا؟ ارے چھوڑیں اور باتوں کو جو قرآن نے کوٹ کی ہے، بات جو قرآن نے کوٹ کی وہ والی بات۔ سورہ اعراف کے اندر قرآن نے قریش مکہ کا ایک اعتراض نقل کیا۔ یہ کیسا مذہب جو یہ کہتا ہے، آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی لیکن ان کے اعتبار سے بالکل ٹھیک، یہ کیسا مذہب، سورہ اعراف کی آیت جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرو تو کپڑے پہن کے کرو، کیونکہ عرب کے لوگوں کا یہ کنسپٹ تھا کہ اللہ کے گھر اگر جاؤ تو اسی حالت میں جاؤ جس حالت میں اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا۔ ماں کے پیٹ سے کوئی چڈی یا نیپی یا لنگوٹ پہن کے نہیں نکلتا، تو ان کا یہ کہنا کہ جس حالت میں اللہ نے تمہیں بھیجا اسی حالت میں اللہ کے پاس جانا۔ لوگوں کے سامنے جاؤ تو لباس پہن لو، لیکن جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا جس طرح بھیجا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، چنانچہ مرد ہو یا عورتیں۔ اور پرانے زمانے میں اکیلے لوگ نہیں جاتے تھے، خاندان کے ساتھ جاتے تھے، ہر شرم و حیا اپنی جگہ ہو، لیکن جہاں خانہ کعبہ نظر آیا، باپ ہے کہ بیٹی ہے، ماں ہے کہ بیٹا ہے، بھائی ہے کہ بہن، سب نے اپنے کپڑے اتارے اور سر سے پیر تک بالکل برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس سے ہم اپنے اللہ کو سب سے زیادہ خوش و راضی کر رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اے خدا تو نے جس حالت میں بھیجا اب تک ہم اسی حالت میں ہیں۔ لیکن جب اسلام نے کہا کتنا کبھی عقل انسانی کے خلاف، غیرت انسانی کے خلاف یہ عمل، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، بلکہ ڈبل گناہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لیے ڈبل گناہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہے ہی گناہ، اور اس کے بعد آپ نے قابل احترام چیز کی توہین کی، جو ایک چھوٹی سی مثال میں تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن دوسری مثال میں تو آپ چکرا جائیں گے۔ پہلی مثال یہ کہ شراب پینے والا اپنے گھر میں شراب پی رہا، اور یہی وہ شراب لے کر مسجد کے اندر یا خانہ کعبہ میں پہنچا جا رہا، بغیر کسی مجتہد سے پوچھے ہوئے آپ کہیں گے کہ یہ تو بدترین شرابی، وہ تو پھر بھی بہتر ہے جو پی رہا ہے لیکن گھر میں پی رہا۔ خانہ کعبہ میں شراب، گانا اسلام میں حرام ہے، عشقیہ شاعری میں گانا استعمال کیجئے تب بھی حرام ہے، اور اگر حرام چیز کو مولا کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نوحہ اور قصیدوں میں آ جائے تب یہ ڈبل حرام۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ شراب سمجھ میں آ جاتی ہے، جبکہ وہی بات جو شراب کے بارے میں، وہی بات اس گانے کے بارے میں۔ شراب اگر خانہ کعبہ میں ڈبل حرام ہوئی تو اس لیے کہ گناہ الگ کیا اور حرمت خانہ کعبہ کو الگ پامال کیا۔ اسی طرح سے میرا مولا ہو کہ میرے معصوم، وہ محتاج نہیں ہے کہ کسی حرام چیز کے ذریعے سے ان کا تذکرہ کیا جائے۔ مجھے حیدرآباد دکن میں صرف 5 دن رہنے کا موقع ملا، لیکن رہنے والا تو میں لکھنؤ کا۔ ہمارے یہاں یہ اصول ہے، یہی 22 رجب چل رہا ہے نا، 22 رجب نیاز تیار ہوتی، طہارت کا بہترین انتظام کیا جاتا۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں تو یہ رواج بھی نہیں تھا کہ گھر کے استعمال شدہ برتن میں 22 رجب کی نیاز ہو۔ وہ برتن پاک ہے تبھی تو ہم خود اس میں کھانا کھاتے ہیں، نجس بھی ہے تو چلو پانی ڈال کے پاک کر لو، پانی سے ہر نجاست پاک ہے، نہیں کہ پھر بھی امکان ہے کہ شاید کوئی نجاست رہ گئی ہو، اور ہم خدمت امام میں تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ کورے برتن خرید کے لائے جاتے تھے جو کسی کام میں اس سے پہلے استعمال نہ ہوئے ہو، طہارت کا ایک اعلیٰ ترین انتظام خدمت امام کے لیے۔ لیکن جہاں قصیدے کی اور نوحے کی اور مرثیے کی بات آئی، وہاں پہ نہ صرف یہ کہ لوگوں نے یہ چیز بھلا لی، بلکہ بار بار کہا کہ مولانا وہ فلاں گلوکار، اللہ نے جنت میں اس کو بلند جگہ دی ہوگی، اس نے مولا کے نام کو کتنا پھیلا دیا۔ نعوذ باللہ، وہ مولا نہیں ہے کہ جن کا نام پھیلنے کے لیے کسی گلوکار کا محتاج ہو جائے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے یہ نام پھیل رہا ہے، نعوذ باللہ، مولا نہیں، مولا وہ ہے۔ کیا وہ جو فارسی کا شعر ہے کہ پھول کی خوشبو خود ہی پھیلتی ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ میں واپس آتا ہوں کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے کتنے ہی لوگ مصائب سننے کے خاطر بہت مشکل سے وقت نکال کے یہاں پہ آئے۔ تو اب بات کیا ہو رہی تھی کہ اگر اتنا اسلام نے کہا کپڑے پہن کے خانہ کعبہ کا طواف کرو، تو سورہ اعراف میں یہ بات آئی ہے کہ ایک مرتبہ سب نے کہا یہ کیسی الٹی سیدھی بات کی جا رہی، آج تک ہم نے کبھی یہ نہیں سنا۔ کسی حد تک یہی جملہ اس وقت استعمال ہوا تھا جب یہ کہا گیا، اور انقلاب ایران کے بعد تو یہ جملہ زیادہ ہمارے یہاں مشہور ہوا کہ اگر خواتین جلوس میں بھی آ رہی ہیں، غداری میں بھی آ رہی ہیں، تو حجاب کے ساتھ آ۔ واہ، آج تک ہم نے نہیں سنا جب شہزادیاں بے پردہ ہو گئی تو ہمارا حجاب کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تقریباً تھوڑی بہت جھلک اس میں نظر آئی اس جملے جو سورہ اعراف میں وَجَعَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاؤَنَا، ارے
یہ کون احترام کعبہ کی ایک نئی بات لے کے آ گئے؟ ہم نے تو اپنے تمام بزرگوں کو اسی حالت میں خانہ کعبہ آتا دیکھا تھا. ہمارا سارا خاندان، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہماری ماں، ہمارے باپ سب اسی حالت میں آئے. یہ کون سا نیا مذہب؟ غرض کہ وہ ساری باتیں جس کے لیے اسلام بھی ضروری نہیں. باپ اور بیٹی کے سامنے کس انداز کا لباس ہونا چاہیے اسلام بھی ضروری نہیں. خالی غیرت بھی ہو تو کافی. وہ بھی مکے والے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے اور کہہ رہے ہیں یہ بڑا عجیب و غریب مذہب ہے. پیغمبر نے کہا کہ اے بلال اور اے عمار اور اے عبداللہ ابن مسعود اور اے خباب ابن عرب، اگر آج تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اسلام پورے عرب میں پھیل گیا، قریش کے بڑے بڑے سردار اسلام لانے پر مجبور ہو گئے ہیں، دل سے تو لائے ہی نہیں. اگر دل سے اسلام لائے ہوتے تو کربلا تو واقعی پیش نہ آتا. مولا نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ اسلام نہیں لائے، استسلام کیا. انہوں نے یہ شو کیا کہ جیسے وہ اسلام لا رہے ہیں. اور اسی لیے شہزادی کونین کی وارثہ زینب کبریٰ نے، جنہوں نے 28 رجب کے قافلے کی قیادت 11 محرم کے دن سنبھالی تھی، دربار ابن زیاد میں بھی یہی کہا اور دربار یزید میں بھی، یا ابن طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کے غلام. وہ وہی آزاد کردہ تھے جو فتح مکہ میں آزاد کیے جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا یہ نہ سمجھنا بلال کہ اب اسلام کامیاب ہو گیا، اب اسلام فاتح ہو گیا، اب اسلام کے ہاتھ میں خانہ کعبہ آ گیا، ہمیشہ ایسا رہے گا. نہیں، جیسے پہلے اسلام عجیب و غریب مذہب سمجھا جاتا تھا، ویسے ہی سیکون و غریبا، زمانہ پلٹ کے وہاں جائے گا کہ دوبارہ یہی اسلام عجیب و غریب ہو جائے گا. یہاں پر ایک جسارت میں کر رہا ہوں، کلام رسول میں ایک اضافہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے. اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ نے بے شک بالکل حقیقت بتائی کہ پہلے بھی اسلام عجیب و غریب تھا، بعد میں بھی ہو جائے گا. لیکن ایک فرق ضرور، پہلے اسلام عجیب و غریب تھا کافروں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان، ابو جہل اور ابو لہب کے درمیان. آخری زمانے میں اسلام غریب ہوگا مومنوں کے درمیان، محبان اہل بیت کے درمیان، سادات کرام کے درمیان، اپنا نام امام کے نام پہ رکھنے والوں کے درمیان. اور یہ کتنا بڑا فرق ہوگا. ابو جہل اگر کہہ دے کہ یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر بھی اس کو رعایت دینے کا دل چاہتا. ابو لہب اگر کہہ دے کہ یہ چیز ہماری عقل قبول نہیں کرتی ہے تو پھر بھی یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اس کا تعلق کیا اسلام سے. لیکن اگر کبھی کوئی محب اہل بیت یہ کہہ دے، اگر کبھی کوئی عزادار حسین یہ کہہ دے، اگر کبھی کوئی علی کا ماننے والا یہ کہہ دے کہ یہ فلاں مسئلہ ہماری عقل قبول نہیں کرتی ہے، ہمارا ذہن اسے قبول نہیں کرتا ہے، پیغمبر فرما گئے کہ دوبارہ زمانہ پلٹ کے وہاں آئے گا کہ اسلام غریب بن جائے گا، عجیب و غریب ہوگا. مومنوں کے درمیان اسلام کے احکامات پیش کریں گے، وہ کہیں گے جی ہماری عقل تو قبول نہیں کرتی ہے. تقلید کا مسئلہ جب انقلاب ایران کے بعد آیا تو غیروں نے نہیں، اپنوں میں سے کتنوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو آج تک ہم نے سنا ہی نہیں تھا. خمس کا مسئلہ جب آیا، پردے کا مسئلہ جب آیا، کتنے ہی واجبات و حرام کے مسئلے لوگوں نے کہا کہ آج تک ہم نے نہیں سنا، ہمارے بزرگوں نے کبھی یہ نہیں کیا، اس لیے ہم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو ایک ابو جہل اور ابو لہب وہ اگر کہیں کہ آج تک ہمارے ایسا نہیں ہوا کہ کسی پارٹی میں شراب سرو نہ کی گئی ہو تو سمجھ میں آتا ہے. اور اگر کبھی محبان اہل بیت یہ کہنے لگے کہ جی آج تک ہمارے ہاں کبھی ایسا نہ ہوا کہ فلاں موقع پر عورتوں اور مردوں کو الگ کیا جائے تو سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے. اور یہ والا پیغام کہ اسلام پہلے عجیب و غریب تھا، یعنی ابو جہل و ابو لہب کے زمانے میں اسلام جیسا تھا آخر میں اس کو دوبارہ ویسا بنا دیا جائے گا. یہ وہ فرمان ہے جو صرف پیغمبر نے نہیں کہا بلکہ ہر امام نے یاد دلایا. نہج البلاغہ میں میرے مولا نے اس کی جانب ایک اشارہ کیا، چھٹے امام نے اس کے بارے میں بتایا، آٹھویں امام نے اس کے بارے میں حدیث ارشاد فرمائی، جن میں سے بطور تبرک ایک حدیث خالی پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ابھی 28 رجب کا اس حدیث سے ربط بن نہیں رہا. چھوٹی سی بات فرماتے ہیں معصوم کہ ان قریب وہ زمانہ ہماری امت پہ آنے والا جب ان میں 8 باتیں پیدا ہو جائیں، اور جس وقت ان میں یہ 8 باتیں پیدا ہو جائیں بس سمجھ لو کہ وہی قیامت صغریٰ، وہی ہمارے بیٹے کے ظاہر ہونے کا زمانہ، جب ہمارے ماننے والے شراب کو شربت یا مشروب یا ڈرنک کے نام پہ حلال کر کے پینے لگے، جب ہمارے ماننے والے گانے کو انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر جائز سمجھ کے سننے لگے، جب ہمارے ماننے والے سود کو نفع کے نام پہ جائز قرار دے کے کھانے لگے، جب ہمارے ماننے والے رشوت کو تحفے اور ہدیے کے نام پہ اپنے آپ کے لیے حلال کر لیں گے، جب ہمارے ماننے والوں میں
درہم و دینار ان کا خدا بن کے رہ جائے گا. جب ہمارے ماننے والوں کی عورتیں ان کا قبلہ بن کے رہ جائیں گی. وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ. جب ہمارے ماننے والوں میں قرآن صرف کاغذ پہ لکھی ہوئی ایک چیز ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا. وَلَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُ. اور اسلام صرف نام کی حد تک رہ جائے گا, باقی اسلام تمہیں کہیں نظر نہ آئے گا. تو سمجھ لینا کہ بس اب قیامت کا وقت آ گیا. قیامت صغریٰ, قیامت کبریٰ سورہ اسرافیل, قیامت صغریٰ ظہور امام. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہور سے پہلے کہ وہ سارے مسائل. تو ایک نہیں, یہ اس حدیث کی 8 میں سے 3 اور 2 5 باتیں نہج البلاغہ میں. لیکن خاص طور پر جو ہر حدیث میں بات آئی ہے وَلَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ, یہ نہج البلاغہ کے آخر میں حالت یہ ہوگی کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. لیکن اس کے بعد زمانہ بڑھے گا تو یہ نام بھی لوگوں کو بڑا عجیب و غریب لگنے لگے گا. دیکھیں جیسے آج ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو لوگ دشمن اسلام ہیں ان کی بات چھوڑی, لیکن وہ لوگ جو نیوٹرل, جن کو اسلام کے سے کوئی ایسی خاص دشمنی نہیں, اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں, وہ بھی اسلام کے بعض احکامات سنتے ہیں, ان کو بڑی حیرت ہوتی, بڑا تعجب ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے احکامات ہیں, خاص طور پر عورت اور مرد کے حوالے سے, پردے کے حوالے سے, ہاتھ نہ ملانے کے حوالے سے. تو لیکن میں نے کہا نا وہ کافر, ان کی یہ حیرت سمجھ میں آتی. پیغمبر تو بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے میں دوبارہ یہ اسلام غریب بنے گا. لیکن اب سنیے عجیب جملہ جو اصل آج کا عنوان تھا, جہاں سے 28 رجب کا ربط نکلے گا. پیغمبر نے یہ تو بتا دیا کہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے, آخر میں بھی ہوگا. آخر میں بھی ہوگا کہ مطلب کیا ہوگا کہ صاحبان ایمان اور مسلمانوں کے درمیان اسلام عجیب و غریب چیز بن کے رہ جائے, اور عجیب و غریب چیز سے ہر آدمی گھبراتا. چنانچہ 100 میں سے 95 لوگ نام کے مسلمان ہوں گے, جو بار بار حدیث ہے. 100 میں سے 99 نام کے مسلمان ہوں گے, ایک آدھ صحیح مسلمان ہوگا. اب اس بیچارے کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ یہ تو ایک آدمی جو ہے نا, اس کو تو ہر معاشرے کے اندر, اسلامی معاشرے میں, مومنوں کے معاشرے میں اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا. ہر جگہ اس کا بائیکاٹ ہوگا. لوگ اس سے چڑیں گے, لوگ اس کو دیکھ کے گھبرائیں گے. چڑیں گے اس لیے کہ اب یہ کربلا کا ماننے والا, کربلا کا مقصد ہے کہ جہاں برائی ہوتے دیکھو تو بولو. کربلا فیوریزم کا نام تو ہے کہ یزید برائی کرے تو بولو, اور اپنا چاہنے والا برائی کرے تو چھپا دو. کربلا تو نام ہے برائی کو ختم کرنا, خدا کا پیغام دنیا میں پھیلانا. چنانچہ لوگ چڑیں گے اس لیے کہ بھائی یہ خود تو جو کرتا ہے سو کرتا ہے, ہمارے معاملے میں بھی انٹرفیئر کرنے لگا. بلکہ اگر یہ خاموش ہو کے بھی بیٹھ گیا تب بھی لوگ اس سے چڑیں. کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, کسی سے ایک جملہ بھی نہیں کہا, صرف اپنے چہرے میں داڑھی رکھی, خود بخود دوسروں کو غصہ آ گئے, خاص طور پہ خاندان کے بزرگوں. باپ نے یہی کہہ کے مارتے ہیں نا ایسے نوجوانوں کو, یہاں نہیں وہاں کی بات کر رہا ہوں. تم نے داڑھی رکھ کے سارے محلے میں مجھے بدنام کر دیا, ذلیل کر دیا. لوگ کہتے ہیں بیٹے نے داڑھی رکھ لی, دیکھو باپ کو داڑھی نہیں رکھتا. بجائے اس کے کہ باپ رکھ لے, نہیں تم بھی داڑھی منڈوا دو تاکہ میں اور تم ایک جیسے ہو جائے, تمہاری وجہ سے میری توہین نہ ہو. کتنے ہی آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی. خصوصاً گزشتہ 15-20 سال میں تبلیغات بہت ہوئی. تو میں جانتا ہوں ذاتی طور کہ بچیوں نے پردہ اور حجاب کیا. یہ حجاب کسی یزید یا ابن زیاد نے آ کے نہیں اتارا, ان کی اپنی ماں نے, ان کی اپنی خالہ نے, ان کی اپنی بڑی بہن. لو دیکھو جمعہ 8 دن کے پیدائش ہمیں دین سکھانے چل رہی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ٹونٹنگ کرنے, کوئی ٹونٹنگ نہیں, خالی حجاب ان کو اپنے آپ پہ ٹونٹنگ لگتی. تو اب ہوگا کیا بھائی؟ سیدھی سادی بات ہے. پیغمبر نے کہا کہ آخری زمانے کے اندر اسلام دوبارہ غریب بن جائے. غریب بن جائے گا کا مقصد جو بھی اسلام پہ عمل کرے گا اس کو معاشرے میں عجیب و غریب مانا جائے گا. تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ 3rd گریڈ سٹیزن, 3rd گریڈ مسلم کا. ہر محفل میں وہ کونے میں بٹھا دیے جائیں. خاندان کی ہر تقریب میں ان کو ذرا دور رکھا جائے. جہاں پہ آئیں گے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگیں, عجیب عجیب جوک ان کے بارے میں بنائے جائیں. جیسے ہمارے پاکستان میں عموماً داڑھی والے کو صوفی صاحب کہہ کے بلاتے ہیں, احترام میں نہیں توہین کے انداز سے. کیا کریں یہ بیچارے, سارا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا. حتیٰ یہ کہ باپ, ماں, بھائی, بہن, دوست, رشتہ دار. پیغمبر کا حدیث میں تیسرا جملہ اصل موضوع ہے. اسلام ایسا تھا, بلال ایسے تھے, انہوں نے تو خیر کوڑے برداشت کیے, اپنے راستے سے نہ ہٹے. عمار ایسے تھے, انہوں نے پانی کے اندر غوطہ دینا برداشت کیا, اپنے راستے سے نہ ہٹے. خباب ایسے تھے کہ معاشرے نے ان کو نکال پھینکا, لیکن انہوں نے اپنی پیٹھ کو جلتا دیکھا, لیکن اپنے راستے سے نہ ہٹے. آخری زمانے میں بھی جب ایسا ہوگا تو پیغمبر نے کہا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء, توبہ. چاہے اس کے آپ لفظی معنی لے لیں, چاہے اس کے آپ محاورے معنی لے لیں,
لفظی معنی یہ ہے کہ طوبہ جنت کے اس درخت کا نام جو اتنا بڑا ہے کہ جب مومنین جنت میں جائیں گے تو سارے شیعان علی اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اتنا اس کا بڑا سایہ ہو، چاہے وہ درخت لے. اور کیا سے 30 سال یا 40 سال پہلے کیا تھا، میں تو بات کر رہا ہوں 100 سال پہلے. اور علماء کا بھی معاشرے میں ایک اسٹیٹس تھا، خصوصاً عراق اور ایران. تو کربلا میں یہ طالب تھے اور سرکار سید الشہداء کے جو روضہ ہے اس کے صحن میں نماز جماعت پڑھاتے تھے. یہ بھی خود ایک بہت بڑی فضیلت تھی اس زمانے کے اعتبار سے. اچھا، پرانے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا اور ابھی بھی اکا دکا یہ واقعات نظر آ جاتے ہیں، لیکن کم ہو گئے، اس لیے کہ ان واقعات کے لیے آدمی کا متقی ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ دو دوست غدیر کے دن صیغہ پڑھ کر ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے تھے. خیر یہ بھائی بننے کا تو سلسلہ اب تک رہے گا، لیکن ان کا اتنا زبردست ایک دوسرے سے رشتہ بنتا تھا کہ خدا بھی اسے مان لیتا تھا. یعنی اس میں جملہ ضرور کہتے تھے کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے وہ بعد والے کو بتائے گا کہ وہاں کی کیا حال ہے. اب اس کے لیے انسان میں تقوی اتنا ہونا چاہیے، دوسرا آخرت پہ یقین اتنا ہونا چاہیے. آج تو یقین ہی نہیں ہے تو حالات پوچھ کے کریں گے کیا؟ سب کچھ ہی بندل بازی لگتا ہے، یہ عذاب یا قبر یا فشار. لیکن اس زمانے میں لوگوں کو فکر تھی کہ وہاں جا رہے ہیں تو پہلے سے اگر کوئی، جیسے اب تو خیر بہت عام ہو گیا، لیکن جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو بہت کم لوگوں نے حج کیا ہوا، تو بھائی کو فکر ہوتی تھی، جو بھی حاجی جاتا تھا فکر ہوتی تھی پہلے کوئی حج کر کے آ گیا اس سے جا کے پوچھ لو حالات، موسم کیسا ہے، وہاں غذا کیسی ہوتی ہے، چیزیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، رہائش کیا ہے. ایک فطری بات ہے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ جب میلبرن پہلی دفعہ آئے ہوں گے، اب تو ماشاءاللہ اتنی بڑی تو آپ ہی کی کمیونٹی، جب پہلی دفعہ آئے ہوں گے تو وہ یہ پریشانی ہوگی وہاں جا تو رہے، کیا کیا پرابلم پیش آ سکتے ہیں. اگر کوئی پہلے سے وہاں گیا ہوا ہے یا موجود ہے تو اس سے کوئی کانٹیکٹ کر لو. آغا نواسانی کے دادا کے اتنے ہی متقی اور پرہیزگار ایک دوست تھے. ان دونوں کے درمیان جس کو ہم انڈیا اور پاکستان میں بھی کہتے ہیں غدیری بھائی کا رشتہ، غدیر کے دن ایک دوسرے کے بھائی بنے. اب آغا نواسانی کا انتقال پہلے ہو گئے، وعدہ کر کے گئے تھے کہ مرنے کے بعد اگر موقع ملا، وہاں تو آدمی آزاد نہیں ہے نا، اگر موقع ملا یعنی پروردگار کی اجازت ملی تو میں آ کے آپ کو بتاؤں. اور دوسرے تیسرے دن ہی اپنے زندہ دوست کے خواب میں آ گئے. تو آغا نواسانی کی عمر بھی تقریباً 85 سال تھی، ان کی عمر بھی 82 یا 83 سال تھی. یہ بزرگی خود آدمی کو ایک تقوی، ایک تقدس، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے. تو اب یہ جو زندہ دوست ہیں ان کو آغا نواسانی خواب میں انہوں نے گھبرا کے پہلا سوال یہ کیا کہ حالت کیا ہے، 2 دن ہو گئے تمہارے، 2 دن کافی ہے وہاں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ قبر میں تو پہلی رات جو فشار قبر لاتی ہے وہی کافی ہوتی کہ الحمدللہ کا بہت اچھی حالت میں، اتنی لذتیں، اتنی نعمتیں، اتنے انعامات پروردگار کی طرف سے مل رہے ہیں کہ اگر تم سے پکا وعدہ نہ ہوتا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو چھوڑ کے یہاں کہیں آنے. لیکن تم سے وعدہ تھا اور بہت پرانا اور پکا وعدہ تھا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آیا. گھبرا کے پوچھا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت؟ کچھ نہیں. اس لیے کہ خدا ان اللہ لا یخلف میعادہ، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. جب اس نے نیک مومن سے وعدے کیے، جتنا کیا ہے اس سے زیادہ اللہ پورا کرے گا. تو بہت ہی آرام سے، بہت ہی راحت سے کہا یہ بتاؤ، چلو تکلیف تو کوئی نہیں ہے، فشار قبر کا مرحلہ آرام سے گزرا، منکر نکیر کا مرحلہ آرام سے گزرا، بہت اچھی حالت میں. یہ بتا دو کہ وہاں جا کے کچھ افسوس ہوتا کہ فلاں چیز نہیں ہے میرے پاس. لیکن جنت کے اندر آدمی کوئی عذاب نہیں ہو، لیکن ایک چیز جنت میں ہو کہ جب لوگ ایک دوسرے کے درجے دیکھیں تو رشک ضرور کریں کہ کاش ہم بھی اس درجے پہ ہو. وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا کاش ہم بھی وہاں پہ ہو. جو سب سے نچلے درجے کا مومن ہے اسے بھی ہر نعمت مل رہی ہے، لیکن بہرحال اپنے سے اوپر والے کے فطری بات ہے. آپ کا ایک مکان جتنی آپ کی ضرورت تھی بن گئے، پھر بھی آپ نے دوسروں کے اچھے اچھے مکان دیکھے، دل میں جذبہ آ گیا کاش ہمارا بھی ایسا مکان ہو جائے. چاہے آپ کی ضرورت اس سے بخوبی پوری ہو رہی ہے جس میں اس وقت آپ، فطری بات، چاہے گاڑی کا مسئلہ ہو، چاہے مکان کا مسئلہ ہو. علماء کے اندر عبادتوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ واجب عبادتیں کر لی، لیکن وہ اتنی عبادت کرتا ہے کاش ہم اتنی کر لیں. تو اب یہ کاش یہ جنت میں رہے گا، سوائے اس کے جو سب سے ہائیسٹ اسٹیٹس پر ہو. وہاں تو کاش نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جنت میں جو پہنچے تو کچھ ایسی چیز نظر آئی. اچھا اس میں ایک بات اور یاد رکھیں،
اگر جنت میں ہم گئے اور ہم نے دیکھا کہ ہم سے بلند ایک درجے والا اور وہ ایسی نیکی کی وجہ سے وہاں پہنچا جو ہم کر ہی نہیں سکتے تو ہم کاش بھی نہیں کہیں. ایسے کہیں گا اتنی سمجھ تو ہے نا کہ بھائی ہم امام خمینی نہیں ہیں, وہ وہاں پہنچے تو ٹھیک ہے, صحیح پہنچے, ہم ایسے نہیں بن سکتے. لیکن اگر یہ دیکھیں کہ وہ جو ہم سے اونچے درجے والے ایک ایسے کام کی وجہ سے پہنچا جو ہم بھی دن اور رات کر سکتے تھے, ہم نے اپنی لاپرواہی یا غفلت یا اس کو بہت ایزی سمجھ کے یا بہت ہی معمولی سمجھ کے چھوڑ دی. مگر ہم نے اتنی سی بات دیکھی کہ وہ جو درجے بلند پہنچا, جب بھی رسول کا نام سنتا تھا چاہے دل میں صحیح ایک مرتبہ درود بھیج دیتا تھا, ہم بھی کر سکتے. کون سے اس کے اندر ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں, بڑی محنت کرنا ہوتی ہے, جاب سے چھٹی کرنا ہوتی. بابا جب بلند بھی نہیں, دل کے اندر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا, اس کی وجہ سے وہاں پہنچا. کاش یہ تو ہم بھی کر سکتے. ہم آغا خمینی جیسا انقلاب نہیں لا سکتے ہیں, ہم آغا سیستانی جیسی قربانیاں نہیں دے سکتے ہیں, لیکن یہ تو کر سکتے ہیں. کاش وہیں پہ ہو. تو اب ان سے پوچھا گیا کہ تم اتنے بڑے عالم جنت میں پہنچے, اچھا یہ ہم اور آپ نہیں پوچھیں, ہمارا تو ذہن بھی نہیں جائے. خواب دیکھنے والا خود حجت الاسلام بلکہ آیت اللہ, چنانچہ اس نے کام کی بات پوچھی کہ کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ تمہیں افسوس ہو کہ کاش میں یہ کر لیتا تو اس سے بلند درجہ مجھے مل جاتا. کہا کہ ہاں ایک چیز, میں نے نمازیں پڑھائی اور مولا کے روضے کے صحن میں پڑھائی, اللہ نے اس کی وجہ سے بہت بڑا انعام دیا. میں نے ساری زندگی اجتہاد کا درس دیا, کتنے علماء میں نے بنا دیا, اس کا مجھے اجر و ثواب. میں نے عبادتیں کی, اس کا مجھے اجر و ثواب. میں نماز شب کے لیے اٹھتا تھا, اس کا مجھے اجر و ثواب. میں لوگوں کی جہاں تک ہو سکتا تھا ایک عالم کو جو وقت ملتا خدمت کرتا تھا, اس کا مجھے ثواب ہے. ساری چیز, حتیٰ میں نے جو زندگی بھر لوگوں کو تبلیغ کی اور اس کا ثواب مجھے ملا الحمدللہ. اب ایک چیز کا رہ کے افسوس ہو رہا ہے, کاش کبھی ایسا ہوتا کہ میں دین کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہا ہوتا اور لوگ اس سے ناراض ہوتے, ناخوش ہوتے اتنا زیادہ کہ کوئی میرے چہرے پہ تھوک کے چلا جاتا, کوئی مجھے گالی دے کے چلا جاتا, کوئی سب کے سامنے مجھے ذلیل کر کے چلے. کاش یہ بھی ایک وقت مجھ کو پڑتا, کاش یہ بھی ایک مرحلے سے مجھے گزرنا پڑتا. ارے بڑی عجیب, بڑی خلاف عقل بات. ہم اور آپ تو اول تو کبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر تبلیغ کے راستے پر ہی نہ جائے. کہ تیسری مرتبہ میں نے امر بالمعروف کیوں کہا, اس لیے کہا کہ 28 رجب کو جب میرا مولا اپنے قافلے کو تیار کر کے چلنے لگا تو دو کام کیے. ایک کام یہ کیا تھا کہ خاندان کے بزرگوں سے ملے جو مسائل پہ آئے, اور ایک کام یہ کیا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو جو خاندان بنی ہاشم کا واحد مرد تھا جسے چھوڑ کے جا رہے ہیں, محمد حنفیہ کو بلایا. بڑوں بزرگوں کے پاس گئے تھے, وہ سمجھ میں آ رہا, اور خود اپنے چھوٹوں, ایک ہی چھوٹا تھا جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مردوں, محمد حنفیہ ان کو بلایا اور باقاعدہ چیز اپنے قلم سے ان کے سامنے لکھی, اپنی دستخط کر کے مہر لگائی اور یہ ان کے حوالے دی. بھائی محمد حنفیہ یہ تمہیں اپنے پاس رکھنا قیامت تک کے مومنوں کے لیے. وہ کیا لکھے گئے, جملہ یہ تھا, یہ 28 رجب کی سپہر قافلہ چلنے سے آدھے گھنٹے پہلے کی بات ہو. ھذا ما اوصى حسین بن علی الی اخیہ محمد بن حنفیہ, یہ وہ وصیت ہے جو علی کے بیٹے حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھ کے دی. ان لا اخرج اشرا ولا بشرا ولا بطرا ولا مفسدا, میں کوئی انقلاب برپا کرنے, بغاوت کرنے, تخت و تاج پہ قبضہ کرنے, حکومتوں کو گرانے نہیں جا رہا اس کے لیے. انی خرجت لطلب اصلاح امت جدی, میں صرف اپنے نانا کی امت کو بچانے جا رہا ہوں. اور کیسے بچانے, طریقہ کیا؟ تو ہم کہیں گے آقا حسین آپ کے بعد ہم پیدا ہوں گے تو ہم کیا کریں؟ وہ اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر, اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جو مدینے سے 28 رجب کا قافلہ لے کے جا رہا ہوں تو امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر. چاہے سال کے 365 میں سے ہر دن امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا لفظ آپ کو بے تکا لگے, 28 رجب سے زیادہ اس کے لیے مناسب ترین کوئی دن نہیں کہ یہ تحریر لکھ کر 28 رجب کو قافلہ روانہ ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے بھائی کے پاس رکھوا دیا. اچھا اب ایک ضمنی بات کہہ دوں, اس لیے کہ ایک ٹکڑا آ چکا ہے تو دوسرا ٹکڑا بھی آ جائے. آدمی ارادے تو بہت کرتا, مثلا آپ حیدرآباد سے چلے مہلمان آئے, وہاں بڑے بڑے اپنے پلان بنا کے لوگوں کو بتا کے آئے کہ مجھے یہ کرنا, یہ ڈگری لینا, یہ لینا. آ گئے یہاں, اب 5 سال بعد آپ گئے تو لوگ پوچھیں گے نا کہ بھائی جو تمہارے ارادے تھے, پلاننگ تھی, سب ہو گیا کہ نہیں؟
آپ نے کہا نہیں حالات ایسے تھے کہ میں پڑھائی نہیں کر سکا یا اتنے اچھے نمبر نہیں آ سکے یا جو میرا ارادہ تھا اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خاص طور پر جو آدمی اپنے وطن سے نکلتا ہے کوئی پلاننگ لے کر, جب کبھی واپس آتا ہے تو ٹونٹنگ میں نہیں, ایسے ہی ازراہ ہمدردی لوگ پوچھتے کہ بھئی جو تمہارے ارادے تھے مقاصد تھے اس میں کامیاب ہوئے کہ نہیں. مولا نے مدینے سے نکلتے وقت کیا کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. اب اگر کوئی آ کے پوچھ لے کہ یہ ارادہ کر کے تو حسین گئے, اس کا موقع مل سکا تھا کہ نہیں, کہ یہ سب ہو سکا تھا کہ نہیں, فطری بات ہے یہ سوال. تو اس کا جواب ہر شب جمعہ زیارت وارثہ میں دیتے ہیں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ جس مقصد کو آپ نے 28 رجب لوگوں کے سامنے پیش کیا آپ اس مقصد میں کامیاب ہوئے. آپ نے کہا میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا. آپ لکھ کر گئے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نہی عن المنکر کیا. یہ کوئی چھوٹی گواہی نہیں ہے, بہت بڑی گواہی ہے. 28 رجب کے قافلے کا جواب, مقصد حسین کا جواب, 28 رجب کی تحریر کا جواب ہر شب جمعہ زیارت وارثہ ہے. ضمناً یہ بات اس لیے آ گئی کہ 3 بار میری تقریر میں امر بالمعروف آیا تھا. تو اب آغا رباسانی فرماتے ہیں کاش کوئی میرے چہرے پہ تھوک دیتا. ہماری حالت کیا, ہماری فطرت انسان, یہ ہیومن نیچر کہ اول تو ہم ڈرتے ڈرتے کسی سے کہیں گے کہ تم میں وہی فلاح خرابی. اول تو یہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. بڑے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو دیکھیں گے یہاں پہ ان کے قدم پھسل جاتے ہیں, دوستیاں ٹوٹ جائیں, رشتہ داریاں متاثر ہو جائیں, تعلقات خراب ہو جائیں. اس کی وجہ سے کتنے کمپرومائز آدمی, وہ آدمی بھی کرتا ہے جو دین کو سمجھتا. لیکن اگر کبھی بہت زیادہ یہ ساری مجلسیں سنی اور کتابیں پڑھی اور مقصد حسین سنا, بہت زیادہ پریشر میں آ گیا کہ بھئی یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے, تو جاتا بھی ہے کسی گناہگار کے پاس تو بہت ڈرتے ڈرتے جاتا کہ میں بات تو کہہ رہا ہوں, یہ عمل کرے نہ کرے, مجھے تو اپنی ڈیوٹی, لیکن کاش کوئی ریئیکشن شو نہ کرے. میں کہوں یہ میری بات سن لے, مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے, اس لیے کہ گناہگار تو گناہگار, اس کو وہ تو جب آپ اس کی خرابی بتائیں گے تو یقیناً اس کے فیلنگ ہرٹ ہوں گے. اور چونکہ وہ خوف خدا نہیں رکھتا تو وہ تو جو اس کے ذہن میں آئے گا گالم گلوچ دشنام لانا سب کچھ کر دے گا. تو ہم ڈرتے ہوئے جاتے ہیں کہ اول تو دل ہی نہیں چاہ رہا, اگر جا بھی رہے تو اللہ ہماری عزت بچا لے, عزت محفوظ رہے. اور آغا لواسانی کہہ رہے کاش میں کسی کو تبلیغ کر رہا ہوتا اور وہ میری انسلٹ کرتا. اب عمر اتنی, عالم ہے, سفید داڑھی والے, ماتھے پہ سجدے کا نشان, آیت اللہ کی نشانی, سر پہ کالا امامہ. چنانچہ جب کسی شرابی کو بھی جا کے کہتے تھے, چاہے وہ شراب نہ چھوڑے, ان کے احترام میں چپ رہتا. کہہ رہے کاش ایسا نہ ہوتا, کہیں پہ ایک سخت ریئیکشن ہوتا. خواب دیکھنے والا بھی اگرچہ عالم ہے لیکن چکرا گیا. کہا آخر یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں یہاں آیا آخرت میں پہنچا, ہم میں سے ہر ایک کو جانا, یہاں مجھے پتا چلا کہ اللہ عادل ہے. عادل یہ ہمارے اصول دین میں شامل, غیروں کے یہ نہیں اصول دین, عادل ہے. تو جس نے اللہ کے لیے جتنی قربانیاں دی اس کے اعتبار سے اللہ اس کو انعام اور ریوارڈ دیتا. یہ نہیں کر سکتا ہے کہ بہت ہی چھوٹے درجے کے مومن کو اور آغا خمینی کو برابر اجر دے. وہ عادل, جس نے جو قربانی دی اس کے اعتبار. اگر کسی وجہ ایک آدمی نے کم نیکی کی لیکن اللہ اس کا ریوارڈ بڑھانا چاہتا تو پھر جتنے لوگوں نے اس سے زیادہ نیکیاں کی اسی اعتبار سے ان کو بھی اللہ بڑھا کے دے گا. یہ عدل الہی, عادل. لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ راہ خدا میں کسی نے اپنا مال قربان کیا, بہت بڑا ثواب ملتا. راہ خدا میں کسی نے اپنا ٹائم دیا, اب ہر ایک کے پاس پیسے نہیں ہوتے, کبھی ٹائم ہوتا, جیسے آج کی دنیا میں. آج کی دنیا میں پیسہ مسئلہ نہیں ہے, اللہ کے راستے میں دینا وقت یہ ایک مسئلہ. کسی نے ٹائم دیا, اس کو اس کا بدلہ ملے. کسی نے اپنی جان دی راہ خدا میں, اس کو اس کا بدلہ ملے. کسی نے اپنی اولاد قربان کر دی, لیکن جان دینا آسان ہے, اولاد قربان کرنا مشکل ہے. چاہے وہ اسماعیل کا واقعہ اور چاہے وہ علی اکبر کا واقعہ. البتہ اسماعیل کے واقعے میں ابراہیم کی آنکھ میں پٹی بن گئی تھی, اکبر کے واقعے میں حسین کس انداز و شان کے ساتھ اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے. لیکن یہ اپنی جان سے بڑا امتحان. تو جس نے اپنی جان دی اس کا اجر بہت زیادہ ہے, اس سے کم ہے جس نے اپنا جوان بیٹا قربان کیا. لیکن یہ سنیے آغا لواسانی کا جملہ جس کو ابھی میں 28 رجب سے ملا کے بات کو ختم کرتا ہوں. لیکن
مجھے یہاں آ کر پتا چلا کہ سب اس سے بڑا انعام مال، وقت، جان، اولاد اور بھی قربانیوں کے جتنے قسمیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قرآن نے ایک لسٹ بتائی. جتنی بھی قربانیاں دی سب سے بڑا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے جو راہ خدا میں اپنی عزت کو قربان کرتا، جان سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ راہ خدا میں اپنی عزت قربان کرتا، اللہ کی خاطر. اگر اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر، اپنے ذاتی مسئلے کی وجہ سے نہیں، دین خدا کی خاطر میری عزت اگر جا رہی اور دین خدا بچ رہا ہے، میں اس پر راضی ہوں، اس کا انعام سب سے بڑا. 28 رجب کا قافلہ جو نکلا تھا تو اس قافلے کے مردوں نے ایک امتحان دیا تھا اور عورتوں نے دوسرا امتحان دیا. آپ خود بتائیے ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مردوں کا اجر و ثواب زیادہ ہے، ان کا امتحان بڑا. سیدانیوں کا امتحان کیا؟ انہوں نے تو کوئی قربانی نہیں دی، خود قیدی بن کے گئی. نعوذ باللہ کوئی یہ کہہ سکتا؟ 28 رجب کے قافلے کو مدینے سے چلتا دیکھی اور سفر میں اس قافلے کو واپس آتا دیکھی، آغا لواسانی کے واقعے کو ذہن میں رکھ کے سنی. آپ کی نگاہ اس قافلے کے جو دو حصے ہیں، کس نے زیادہ بڑا امتحان دیا، کس نے زیادہ بڑی قربانی دی؟ پہلے تو میں وہ جملہ کہہ دوں جس پہ میرا موضوع مکمل ہو، پھر جو ربط مسائل بنے تو بات کو اختتام تک. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، اے صاحبان ایمان، اگر اسلام پر عمل کی وجہ سے آپ عجیب و غریب قرار پائیں، چاہے اپنے وطن میں اور چاہے میلبرن، آپ میں سے ہر ایک کو 28 رجب کی قسم اور 28 رجب کا واسطہ، جہاں بیٹھنا، چاہے دکان میں بیٹھے ہوں، چاہے یونی میں بیٹھے ہوں، چاہے دوستوں کے درمیان ہو، چاہے اوزیز کے درمیان، اسلام کی ایک مثال اور ایک نمونہ بن کے بیٹھنا. اگر آپ اپنے آپ کو ذرا معاشرے میں مس فٹ یا آکورڈ پوزیشن میں محسوس کریں تو پیغمبر کی بشارت دہرا لیجئے، اس کا مزہ لیجئے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، کامیابی اور نجات انہی کے لیے ہے جن کو معاشرہ آخری زمانے عجیب و غریب بنا کے کارنر میں پھینک دے. ان کا یہاں پہ ہمیں کارنر میں پھینک دینا قیامت میں ہمارے اجر و ثواب کو بڑھائے. اگر احکامات دین پہ عمل کی وجہ سے آپ پہ ٹونٹنگ ہوتی، احکامات دین پہ عمل کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، برداشت کیجئے یہ 28 رجب کا پیغام، کیونکہ 28 رجب کے قافلے کا پہلا مرحلہ اور 28 رجب کے قافلے کا دوسرا مرحلہ. میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، معصومین کا مسئلہ، اس میں ہم جیسے غیر معصوم دخل بھی نہیں دے سکتے. کربلا کا امتحان بڑا تھا یا شام کا؟ لیکن جب میں نے خود معصوم ہی سے پوچھا اور اس معصوم سے جو 28 رجب کے قافلے میں مریض بن کے گیا اور 11 محرم کے قافلے میں گلے میں توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑی پہن کے ناقے کے مہار ہاتھ میں تھام کے چلا، اس معصوم سے میں نے پوچھا تو اس نے ایک عجیب جواب دیا، اور آغا لواسانی کا واقعہ اسی جواب کی ایک جھلک. مولا یہ جو یہ 28 رجب کا قافلہ دو امتحان دے رہا، آپ اس میں سے کس کو بڑا امتحان کہتے ہیں؟ میں اکثر پنجتن سینٹر میں مسائل تفصیل سے پڑھتا ہوں، کیونکہ آج 28 رجب کے اپنے مسائل ہیں تو میں وہ والی روایت مختصر کرتا ہوں. مولا آپ اس میں سے کس کو بڑا امتحان کہتے ہیں؟ پہلا مرحلہ جس میں 28 رجب کے مردوں نے جان دی، یا دوسرا مرحلہ جس کے اندر 28 رجب کی سیدانیوں نے معاشرے کے اس تمام طنز اور طعنوں کو برداشت کیا؟ تو مولا سجاد کا جواب مسئلے کو حل کر دے. کبھی یہ نہ کہا کہ الکربلا الکربلا الکربلا، کہا تو کہا الشام الشام الشام. یوں آپ دیکھیں تو شام کے اس پورے امتحان بظاہر بڑی مشہور قربانیوں میں صرف ایک شہادت ہے سکینہ. کربلا میں تو ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری شہادت، لیکن کربلا کے امتحان سے بڑا امتحان شام کا قرار دے یہ بتا دیا کہ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اگر تم اسلام کی وجہ سے معاشرے میں ذلیل بنائے جا رہے ہو تو خوش قسمت ہو. اور پھر وہی جملہ لا کے بات کو اختتام تک پہنچا. رسول نے کہا کہ اسلام شروع میں غریب بنا دیا، آخر میں غریب بنا دیا جائے. یا رسول اللہ کی درمیان میں یہ غریب کیوں نہ بن سکا؟ کہا اس کا جواب 28 رجب کے قافلے سے لو. اگر میرا حسین نہ ہوتا اور 28 رجب کا یہ قافلہ نہ ہوتا تو اسلام اول سے آخر تک غریب ہی
غریب رہتا، لیکن یہ خون حسین ہے، یہ علی اکبر کے کلیجہ ہے، یہ اصغر کا وہ ننھا سا گلا ہے، یہ عباس کے وہ کٹے ہوئے بازو ہیں، یہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں، جنہوں نے اول و آخر کا اسلام تو غریب ہوا، درمیان کا اسلام کبھی غریب نہ رہ سکا۔ درمیان کے اسلام کو بچانے کے لیے 28 رجب کو میرا آقا حسین بڑے عجیب انداز سے مدینے سے چل رہا، یہ بڑی شان کا سفر تھا، ہر وہ سفر بڑی شان کا ہوتا جب گھر والے زندہ ہوتے۔ 28 رجب کس سے پہر آتی ہے؟ ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگا، اور یہ پہرا بھی ایسا لگا کہ نگرانی کرنے کے لیے غیرت مندوں کا سردار عباس علمدار، خبردار 12 برس کا بچہ بھی نہ ادھر سے گزرے نہ کسی مکان کی چھت پہ چڑھے۔ اہل حرم جا رہے ہیں، رسول والی کا گھرانہ جا رہا ہے، حسین کی بیٹیاں جا رہی ہیں، بڑی شان کا قافلہ، اور پھر یہ سواریاں لائی گئی۔ آج بھی 28 رجب جلوس میں ہماریوں کی شبیہ لائی جاتی ہے۔ کون سی ہماریاں؟ ہماریاں بھی لائی گئی، ہماریوں کے پردے بھی لٹکے ہیں، اور ہر بیوی کو اس کی سواری پہ سوار کرانے والا اس کا وارث بھی زندہ۔ ایک بار چلے محلہ بنی ہاشم میں، حسین کا پیغام گیا، اہل حرم سے باہر آؤ، ایک ایک کر کے بیویاں باہر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے حسن مجتبیٰ کی بیوہ اور قاسم کی ماں ام فروہ باہر آئی۔ وہ ماں کو باہر آتے دیکھا، شہزادہ قاسم طرف کے آگے بڑھتا ہے، ماں کو سہارا دے کے ہماری پہ سوار کرایا۔ اب دیکھیے ان کے پیچھے ام لیلہ آ رہی ہے، لیلہ کو آتا دیکھا، 18 سال کا جوان بیٹا اکبر آگے بڑھا، اکبر نے ماں کو سوار کرایا۔ ایک مرتبہ ام کلثوم آ رہی ہے، ام کلثوم کی اولاد تو کوئی نہیں ہے، لیکن 53 برس کی بڑی بہن کے لیے 34 سال کا چھوٹا بھائی بیٹے ہی کی مانند ہے۔ ایک بار عباس علمدار آگے بڑھے، کلثوم کو سہارا دے کے سوار کرایا، لیکن جب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ باہر آتی ہے تو ایک طرف سے عباس آئے، ایک طرف سے میرے آقا حسین نے آواز دی، نہیں عباس تم نہیں عباس تم نہیں، زینب کو حسین خود سوار کرائے گا، اور زینب کو حسین نے سوار کرایا، اور یہ قافلہ چلا۔ عزاداروں جن بیویوں 28 رجب کو اس شان و احترام سے سوار کرایا گیا، یہی بیویاں ہوں اور 11 محرم کا قافلہ بن رہا ہو۔ ارے کیسے ان سیلانیوں نے 11 محرم کی سواریاں دیکھی ہوں، ارے ہر ایک کو کیسے 28 رجب یاد آیا۔ عزاداروں آپ 28 رجب کو اتنا یاد نہیں کر رہے جتنا ان بیویوں نے 11 محرم کو یاد کیا تھا۔ نہ محملیں ہیں، نہ ہماریاں ہیں، نہ پردے ہیں، جو سوار کرانے والے ہیں۔ ایک بار فروہ نے مقتل کو دیکھا، قاسم بیٹا تیری ماں جا رہی ہے، لیلہ نے بھیا کی اکبر مدینے میں طرف بھی آیا تھا، یہ منظر دیکھا، علی کی بیٹی زینب آگے بڑھی، بیویوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، عباس نہ رہے، اکبر نہ رہا، قاسم نہ رہا، ابھی میں موجود ہوں، ابھی میں موجود ہوں، آؤ ایک ایک کو سوار کراتی ہوں۔ یہ کہیں گے ام فروہ کو سوار کرایا، لیلہ کو سوار کرایا، کلثوم کو سوار کرایا، روان کو سوار کرایا، لیکن عزاداروں آخر میں زینب کی باری آئی، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ایک بار 28 رجب یاد آ رہی ہے، ارے مدینے میں کیسے عباس دوڑ گیا، کیسا عمر دوڑ کے آیا، ارے کیسا میرا بھیا حسین آیا تھا، بڑی حسرت سے چاروں طرف دیکھا،
सी बच्ची आपको नजर आएगी जो महल्ले बनी हाशिम में अपने घर के दरवाजे पे खड़ी है, बड़ी हसरत से ये मंजर देख रही है। वो खलीफा अकबर की सवारी कर रही है, वो मेरा बेटा मेरी खूबी ज़ैनब जा रही है। ये काफिला बड़ी शान से चला, इस वक्त ये काफिला मदीने और मक्के के दरमियान है, सब खुश और मुतमईन हैं, मगर एक बच्ची मदीने में अकेले बैठी है, वो सुगरा आपसे ज्यादा फरियाद कर रही है। कभी अपनी दादी को पुकारती, दादी फातिमा, मेरा बाबा मुझे अकेला छोड़ गया, कभी नाना रसूलुल्लाह को पुकारती। आज भी रात सुगरा में बड़ी भारी गुजर रही है, जिंदगी में पहली मरतबा अकेली है, मगर अज़ाकारों सवाल ये पैदा होता है, हुसैन ने जब सबको लिया तो सुगरा को क्यों छोड़ दिया? ये जवाब भी हुसैन ने दिया। जब ज़ैनब आखिरी सलाम के लिए सुगरा के पास गई थी तो सुगरा ने फूफी का दामन पकड़ लिया था। फूफी अम्मा बाबा से सिफारिश कीजिए मुझे साथ लेके जा। ये आज के मसाइब है, आज के गौर से सुनिएगा, आखिरी जुमला यकीनन आपको रुला देगा। फूफी अम्मा बाबा से कहिए मुझे साथ लेके जाए। हुसैन ने कहा, हुसैन की बहन, हुसैन की शरीफतुल हुसैन बहन ज़ैनब ने कहा, सुगरा घबराओ नहीं, इतना परेशान क्यों हो, हम लोग चंद दिनों बाद आएंगे। नन्ही बच्ची सड़क के कहती नहीं फूफी अम्मा मुझे पता है मेरा बाबा नहीं आएगा। बच्ची बाप के बारे में ये जुमला कह सकती है? ज़ैनब ने कहा बेटा ये तूने कैसे कहा? कल रात को मेरा दिल घबरा रहा था, घर वाले सो रहे थे, मैं दरवाजा खोल के सहन में गई, सहन की दीवार के साथ मैंने देखा एक सियाहपोश बीवी बैठी है, मेरे बाबा का खातम कर रही, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा हुसैन, मेरे अल्लाह का पहचान गई, ये मेरी दादी फातिमा ज़हरा थी जो मेरे बाबा को मातम करती है। अब ये ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी। 28 रजब को एक ही शहजादी मदीने में बाकी बची है, ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी, सुगरा को लेकर हुसैन के पास आई। हुसैन ने मंजर देखा, आवाज दी ज़ैनब, ज़ैनब मैं समझ गया सुगरा की सिफारिश करने आई हो, सिफारिश न करना, सिफारिश न करना, इसलिए कि हुसैन सुगरा को नहीं ले जा सकता। ज़ैनब सड़क के कहती है लेकिन भैया किस लिए? हुसैन ने कहा ज़ैनब तुझे तो पता है ना कि मेरे बाद क्या होगा। मेरे पापा ने अपनी ज़ैनब को एक एक बात बताई थी, बताई तो छोड़े, रोजाना फजर के बाद मकान के सहन में ज़ैनब को टहलाया करते थे, ज़ैनब के घुटने दुखने लगते थे। पापा आप मुझे इतना क्यों चला रहे हो? ज़ैनब आप ये मत करने, कल करबला की शादी
مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین شہدائے عراق بانی مجلس کی جانب سے کچھ مرحومین کی التماس آئی ہے. مرحوم سید جعفر حسین نقوی, مرحوم سید ریاض الحسین نقوی, مرحوم محمد عباس, مرحوم عزیز سلیمان, مرحومہ عطیہ فاطمہ, مرحومہ سیدہ سلیمان, ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ قلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. ماتم حسین. نہیں اٹھتی
सलाम वादा निभाने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। मैं तेरा दीन बचाऊंगा ऐ मेरे नाना, मैं अपना खून बहाऊंगा ऐ मेरे नाना। हुसैन जाता है मरने, हुसैन जाता है मरने, सलाम माँ का मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। मेरी शरीक सफर बन के साथी चल सफर में जाता हूँ कपड़े मेरे बदल, लिबास खुद सजा दे, लिबास खुद सजा दे, बदन में फिर एक बार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। दुआ करो कोई सर पे फिदा न हो नमाज शौक शहादती क़ज़ा न हो अम्मा। आए मेरे चमन पे, आए मेरे चमन पे, तम के घर दोबार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। ये जलान को नाना हमारे रोज़े पर ज़रूरी आएगी सुगरा हर एक शाम सहर। खुदा करे रहे रोशन, खुदा करे रहे रोशन, सदा तुम्हारा मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। तुम्हारा जैसा है नाना मेरा लालच बर, दुआ करो न लगे किसको आसमां की नजर। लुटे न दूर वतन से, लुटे न दूर वतन से, हमारे दिल का करार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। मेरी सकीना कहाँ, रसन का बंद कहाँ, ज़मीन गर्म पे चलना उसे पसंद कहाँ। कदम वो फूल से नाजुक, कदम वो फूल से नाजुक, वो रास्ता पुरखार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। Say, Ali, 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 Ali,